جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ ہم شروعات کریں گے انشاءاللہ اپنے اس سلسلے کا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عربی جو ہے ایک ایسی زبان ہے کہ بہت میٹھی زبان ہے، اور عربی کو جو ہے عربی میں یہ ہے کہ آپ اگر ایک لفظ بولتے ہیں، عربی کا ایک لفظ، تو آپ کو دوسری زبانوں میں وہی لفظ 5 سے 7 معنی یا اس سے بھی زیادہ آپ کو معنی دیتی ہے، مطلب معنی دیتے ہیں ہر لفظ جو ہے۔ تو عربی کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ایک گرامر ہوتا ہے عربی کا، جو بہت مشکل ہے سیکھنا، لیکن اگر آپ شوق سے اور ارادے سے سیکھتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو عربی سیکھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ آپ بہت سے چینلز ہوں گے یوٹیوب پہ جو عربی سکھانے والے ہوتے ہیں، جو مطلب بہت محنت سے عربی سکھانے کی لیسنز دیتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، اور عربی گرامر پہ بہت فوقیت رکھتے ہیں، وہ ماہرین ہوتے ہیں۔ میں ان کی جو ہے نا بالکل حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اور لیکن میری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ میں یہاں پہ اس ملک میں متحدہ عرب امارات میں رہ رہا ہوں، تو یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا ہمیں کافی الفاظ سیکھنے کو ملے ہیں اور ہم نے سیکھے ہیں۔ تو ہم آپ سے شیئر کریں گے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو بھی سکھانے کا جو ہے نا یہ فرض اپنا جو ہے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بھی موقع دیا جائے گا، جو بھی کسی کو بھی انشاءاللہ کوئی بھی لفظ ہو یا کسی بھی لفظ میں کوئی اٹکتا ہو یا اس کی لفظ کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ہر لفظ کا جو ہے آپ کو باقاعدہ اس پہ ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ وہ اس کا معنی کیا ہے اور یہ الفاظ اس طرح کیوں ہیں۔ اسی طرح آپ قرآن کو میں قرآن سے اس لیے آپ کو ہر معنی جو ہوگا کیا نام ہے گرامر جو ہے، میں قرآن کا گرامر کی بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن کا گرامر ہے اس کو ہم بیس رکھیں گے، وہ ہمارا بنیادی مقصد قرآن ہی ہوگا۔ تو قرآن میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کی جو زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں قرآن نازل فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ حصہ قرآن کا مکہ میں نازل ہوا، کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا، کچھ حصہ جو ہے ہجرت سے پہلے اور کچھ حصہ ہجرت کے بعد۔ تو یہ سارا جو ہے عربی زبان میں ہی نازل ہوا۔ تو یہ کیوں نازل ہوا عربی زبان میں، اور اس طرح کے جو سوال اس سے متعلق ہیں، اسی پہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم باتیں کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے اور سکھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہمیں مطلب شوق پیدا ہو کہ بھئی لوگ ایسے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور لوگ سیکھ رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا ہمیں سپورٹ کریں، شیئر کریں ہمارے جو سبق ہیں، تاکہ اپنے دوستوں میں یہ جو ہے نا ہماری جو اگر کوئی اس طرح کی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنی کمی بیشی کو پورا کریں اور اپنے اس مقاصد کو آگے تک لوگوں میں انشاءاللہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ پہنچا سکیں، اپنے اس فرائض کو سر انجام دینے تک انشاءاللہ پوری آپ کی بھی حمایت ہوگی، اور آپ کا بھی سپورٹ ہوگا، اور ہماری بھی اپنی کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم سب جب مل جل کے کام کریں گے تو یہ مقصد انشاءاللہ ہمارا پورا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا عربی کا، تو میں شروعات جو کر رہا ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں عربی کا جو لفظ ہے یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ آپ کو سب کو میرے خیال میں آتا ہوگا اور آپ نے سیکھا بھی ہوگا، لیکن میں ایک اس انداز سے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس انداز سے میں نے سیکھا ہے۔ اور میں یہاں یوں ہی میں متحدہ عرب امارات میں رہ رہا ہوں تقریباً، میں 1994 میں یہاں اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا، تو میں دوسری جماعت کا طالب علم تھا، اور دوسری جماعت سے یہاں تک جو اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ زندگی دی ہے کہ تقریباً ہمیں 30 سال ہو رہے ہیں، تو 28-30 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ تو یہ انسان جہاں پہ پلتا ہے، جہاں پہ بڑا ہوتا ہے، جہاں پہ پرورش پاتا ہے،
تو وہاں کی زبان سیکھتا ہے، وہاں کے ماحول سے اثر انداز جو ہے نا اس پہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے، یا مطلب ماحول سے چیزیں سیکھتا ہے. تو ہم بھی چونکہ اس ماحول میں رہ رہے ہیں تو اس ماحول سے جو ہے نا ہم متاثر ہوئے ہیں، ہم اس ماحول کو ہم نے پایا ہے، اس ماحول میں ہم پلے بڑھے ہیں، تو اس ماحول نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. تو عربی جو ہوتی ہے ایک تو ہے قرآن کی زبان ہے، اور ایک ہے جو کیا کہتے ہیں کہ مطلب بول چال کی زبان ہوتی ہے. بول چال میں اور قرآن کی جو زبان ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن بول چال میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسے حروف ملائے جاتے ہیں جو عربی کے حروف نہیں ہیں. مثال کے طور پر پہلے لوگ چائے کو جو ہے عربی میں شائے بولتے تھے، لیکن ابھی چونکہ جو ہے نا بہت فیمس ہو گیا ہے، بہت سے جو عرب ہیں وہ یہاں کے جو زبان بولنے والے ہیں وہ بھی چائے کو چائے ہی بولتے ہیں. اسی طرح پکوڑے کو مثال کے طور پر ہم لوگ پکوڑے بولتے ہیں تو وہ بھی پکوڑے بولتے ہیں. وہی ہماری زبانوں سے متاثر ہو کے ہماری ہی الفاظ وہ انہوں نے سیکھے ہیں، اور وہی چیزیں جن کو ہم اپنی زبانوں میں چیزوں کے نام لیتے ہیں وہ عربی میں بھی ابھی بولے جانے والی زبان جو مطلب بول چال میں انہوں نے اس چیز کو استعمال کرنے میں لاتے ہیں یہ الفاظ. تو بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو عربی کے نہیں ہوتے لیکن عربی میں وہی الفاظ آج کل استعمال ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کتنے الفاظ ایسے ہیں جو شروع میں نہیں تھے، بعد میں انہوں نے ملائے، اور ان کی جو بول چال کی جو مطلب بول چال ہے وہ شروع میں کیسی تھی، بیچ میں کیسی ہوئی، اور ابھی کیسی چل رہی ہے. تو وہ بھی دو قسم کی ہے بول چال جو ہے. ایک تو وہ بول چال ہے جو بالکل ان کا جو بدوی زبان ہے، جو ان کے جو شعبیہ کے مطلب اپنی زبان جو ہے ان کی جو جس میں اپنے گھروں میں اپنے ماحول اپنے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ہر آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کچھ ایسے الفاظ وہ بول لیتے ہیں جو بہت مشکل سے انسان کے سمجھ میں آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم افریدی ہیں، تو ہم یہاں پہ چونکہ متحدہ عرب امارات میں ہماری زندگی گزری ہے. اگر ہم پاکستان جاتے ہیں تو وہاں کے جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں افریدی زبان بولنے والے، اگر وہی افریدی کچھ ایسے الفاظ بولتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے کیونکہ ہم نے سنا نہیں ہوگا. تو اسی طرح جب انسان جہاں پہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، تو وہاں کی زبان سیکھتا ہے، وہاں کی کلچر سے وہاں کے ماحول سے جو ہے نا وہ اثر پکڑتا ہے، اثر لیتا ہے. تو ان باتوں کو آگے جاتے ہوئے انشاءاللہ ہم ابھی اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے متحدہ عرب امارات کی جو زبان ہے، جو بول چال ہے، یہاں کا لوکل جو لینگویج ہے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. ان کے الفاظ سیکھنے کی کوشش کریں گے. ان کے اپنے چینلز بھی ہیں انہی لوگوں کی زبانوں میں، لیکن ہماری کوشش چونکہ ہمارا چینل جو ہے وہ اردو پہ مبنی ہوگا انشاءاللہ، اردو میں ہی سارے کلاسز ہوں گے انشاءاللہ، اور ہر بات جو ہے وہ اردو میں ہی سمجھائی جائے گی. اگر کوئی پشتو بولنے والا ہے، افریدی ہے، یا کہ کوئی بھی مطلب کسی بھی قوم کا ہے پشتو زبان بولنے والے، اگر ان کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہے اس میں، مطلب کہ جس الفاظ میں یا زبان میں یا کوئی ایسے مطلب الفاظ ان کے سامنے آتے ہیں جن میں ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی بات، تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب ہم یا تو ٹیکسٹ میں دیں گے انشاءاللہ، کہ آپ کومنٹس کریں گے یوٹیوب پہ ہمارے جو ویڈیو ہوگی اس پہ آپ کومنٹس کریں گے، کومنٹس دیں گے، اور کیا نام ہے، یا تو ہم کومنٹس پہ جواب دیں گے انشاءاللہ، اور یا اس کے مطابق ہم ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اگر کوئی ایسے الفاظ ہیں جس پر ویڈیو بن سکتی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے چینل کو آگے برقرار رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، آپ لوگوں کا جو ہے نا ہمارا ساتھ ہوگا، تو ہم انشاءاللہ آگے جا سکتے ہیں. اس چیز کو، اس کیریئر کو جو ہے نا ہم آگے لے جا سکتے ہیں. میں کیریئر کا نام اس کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کیریئر ہے، ایک مقصد ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور انسان یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی سوچتا ہے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے سیکھا نہیں، سیکھنا ہے، اب بھی سیکھنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سیکھ چکے ہیں یا مطلب ہم نے جو سیکھا ہے وہ کافی ہے، بلکہ ہم اب بھی سیکھ رہے ہیں اور مرتے دم تک سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ابھی جو ہمارے آئندہ جو ویڈیوز ہوں گی وہ بھی اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہوں گی.
تو ہم قرآن کے گرامر پہ بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ. قرآن سے بھی کبھی کبھی ہفتے میں 1-2 دن جو ہے وہ قرآن کے الفاظ پہ انشاءاللہ ویڈیوز بنیں گی. اور پھر نحو کی جو مطلب گرامر ہے عربی کا جسے نحو کہتے ہیں اور صرف وغیرہ، تو نحو پہ ہم زیادہ بات کریں گے کہ یہ میں نے زیادہ جو ہے نا اس میں انشاءاللہ مطلب مجھے شوق بہت زیادہ ہے نحو کے سیکھنے اور سکھانے کا. اور اس کے ساتھ جو ہے یو اے کا جو اپنا لوکل جو ان کی بول چال ہے اس پہ بات کریں گے، یہ سکھائیں گے انشاءاللہ، سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ. اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے انشاءاللہ، اور ہمیں سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ کہ ہم اس زبان کو سیکھ سکیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.